ایپل آئی فون پاکستان میں 70,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے کے درمیان مل سکے گا۔ سولر پروڈکٹس پاکستان میں 20% سستی ہونے کے بعد 21 روپے پر واٹ تک دستیاب ہوں گی۔ ہوم اپلائنسز، موبائل گیجٹس اینڈ ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس بھی مزید سستی ہوں گی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ایپل فون $2,500 سے لے کر $3,500 تک دستیاب ہوگا۔ آنے والے دنوں میں امریکہ میں ہر قسم کی پروڈکٹ 150% تک مہنگی ہو جائیں گی۔ امریکہ اور چائنا کی تجارتی جنگ زور پکڑ چکی ہے۔ کیا یہ عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ آئیے forex-ustad.com کے ساتھ بدلتی ہوئی معاشی صورتحال کو سمپلیفائی کرتے ہیں۔ جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک نیوز پر مکمل نگاہ آپ کو فائنینشیل مارکیٹ میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ امریکہ نے چائنا پر 145% تک ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ چائنا نے امریکہ پر 84% ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بڑی کمپنیز کو ٹف ٹائم دینے کا مکمل فیصلہ کر لیا ہے۔ حالیہ صورتحال کے بعد دنیا کی تمام سٹاک ایکسچینجز بری طرح بلیڈ کر رہی ہیں۔ چائنیز یوان مسلسل کمزور ہو رہا ہے۔ DXY والیٹیلٹی میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ چائنا، رشیا اور ایران سونے کی خریداری مسلسل کر رہے ہیں۔ اکانومسٹ، ریسرچر اور ایکیڈیمیا پروفیسرز رپورٹس کے مطابق لوگوں کا اعتماد DXY سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں لوگ کرپٹو مارکیٹ یا مکمل طور پر ہیج فنڈ کے لیے سونے میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ S&P 500 سٹاک کی پرائسز لو کاسٹ پر موجود تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ S&P 500 شیئرز کو خرید لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چائنا کے علاوہ دنیا کے وہ تمام ممالک جنہوں نے ہم پر جوابی ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد نہیں کیا، ان پر 90 دن کے لیے ٹیکس مؤخر کر دیا ہے۔ S&P 500 کی پرائسز شوٹ اپ کر گئیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دوستوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ امریکی عوام غصے سے لال پیلی ہیں۔ انہوں نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے فائنینشیل مارکیٹ کو والیٹائل کر رہے ہیں۔ امریکی عوام نے غصہ نکالتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ میں ہر قسم کی پروڈکٹ 150% تک مہنگی ہو جائے گی، جس سے ہماری کاسٹ آف لیونگ، کاسٹ آف بارونگ، کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن متاثر ہوگی۔ امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ سروے پول کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں مسلسل کمی نوٹ کی جا رہی ہے۔ چائنیز دفتر خارجہ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن لاز کو پامال کرتے ہوئے بے بنیاد ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کیے ہیں۔ دفتر خارجہ نے موقف اختیار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے دنیا میں ہلچل پیدا ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں دنیا کسی بڑی جنگ کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ چائنا نے موقف اختیار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ چائنیز دفتر خارجہ نے دنیا کو اطلاع دی ہے کہ جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن لاز کو پامال کیا ہے، ہم بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ لا کو نظر انداز کرتے ہوئے ایپل فون، ٹیسلا گاڑیاں، برج سٹون پروڈکٹس اور فورڈ کمپنی کی مصنوعات کا ریپلیکا تیار کریں گے۔ اینالسٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بڑی کمپنیز کو اطلاع کر دی ہے کہ وہ اپنا تمام کاروبار چائنا سے امریکہ شفٹ کریں، لیکن امریکن بزنس مین پریشانی کے عالم میں ہے۔ چائنا میں لو کاسٹ لیبر کی بنیاد پر پروڈکٹ سستی بنتی تھیں اور امریکن انٹرپرینور کو فائدہ ہوتا تھا، لیکن امریکہ میں لیبر مہنگی ہوگی، جس سے پروڈکٹ بھی مہنگی ہوگی اور انٹرپرینور کا پروفٹ کم ہوگا۔ اینالسٹ کے مطابق 2017 کے ٹیرف ٹریڈ ٹیکس کے بعد چائنا نے اپنا بی پلان تیار کر لیا تھا۔ چائنا نے پروڈکٹ کو بھی ڈائیورسیفائی کیا تھا اور مارکیٹ کو بھی ڈائیورسیفائی کر لیا تھا۔ چائنا نے یوروزون، افریقہ، مڈل ایسٹ، پیسیفک اوشن، ایران اور رشیا میں مارکیٹ تلاش کر رکھی ہے۔ چائنا اپنی پروڈکٹ کو ہندوستان اور پاکستان میں بھی بیچے گا۔ تجزیہ نگاروں کی رپورٹس کے مطابق آنے والے دنوں میں
امریکہ کا ایپل فون 30 سے 50% کم قیمت پر بننے کے بعد پاکستانی صارفین کو 70,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک مل سکے گا۔ آئی فون کی مارکیٹ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پیسیفک اوشن اور خلیج کے ممالک بھی ہوں گی۔ حالیہ ٹیرف ٹریڈ ٹیکس وار کے بعد امریکہ کے سولر پینل دنیا کی بڑی بندرگاہوں پر ڈمپ پڑے ہیں۔ چائنا ان سولر پینلز کو پاکستان، ہندوستان اور پیسیفک اوشن کے ساتھ ساتھ خلیج کے ممالک میں سستے داموں بیچے گا اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں سولر پینل 20% سے بھی کم قیمت پر دستیاب ہوگا۔ حالیہ ٹریڈ وار بڑی دلچسپ صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان نے امریکہ پر ریسیپروکل ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد نہیں کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے مطابق وہ تمام ممالک جنہوں نے ریسیپروکل ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد نہیں کیا ان کا ٹیکس 90 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ایکسپیکٹڈ لاس ہونا تھا وہ فی الحال تک مؤخر ہے۔ اکونومسٹ کے مطابق پاکستان اس ڈائیورس صورتحال سے اپرچونٹی تلاش کر سکتا ہے۔ پاکستان ان تمام پروڈکٹس کو ٹریک کر کے مارک کر سکتا ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ضرورت ہے، جو چائنا پروڈیوس کرتا ہے یا جو ہندوستان میں بنتی ہیں یا جو بنگلہ دیش بنانے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان ان پروڈکٹس کو آؤٹ سورس کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ منتقل کر سکتا ہے۔ پاکستان ہندوستان کا چاول اور مکئی، بنگلہ دیش سے گارمنٹس، چاول، پٹسن اور مچھلی، چائنا کی الیکٹرانک پروڈکٹس اور اپنی خود کی کاٹن پروڈکٹس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ایکسپورٹ کر کے تگڑا پیسہ بنا سکتا ہے۔ حال فی الحال امریکی عوام میں تشویش کی لہر ہے۔ امریکی عوام مہنگائی کے طوفان میں گرفتار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا اپنی عوام سے کہا ہے کہ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں مزید جابز کریٹ ہوں گی، ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہوگا اور فائنینشیل مارکیٹ اپنے پیک پر پہنچے گی اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی عوام کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سراپائے احتجاج ہیں۔ ان تمام لوگوں کا صرف ایک ہی موقف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے فائنینشیل مارکیٹ کو والیٹائل کر رہے ہیں کہ وہ لو کاسٹ سے پرچیز کر کے تگڑا پیسہ بنائیں۔ اپوزیشن نے کانگریس میں کیس فائل کر دیا ہے کہ حال ہی میں $1 ٹریلین بننے والے انٹرپرینور اور بزنس مین کی لسٹ تیار کی جائے اور پراپر انویسٹیگیشن کی جائے کہ ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کو ان سائیڈ انفارمیشن کہاں سے ملتی ہیں کہ وہ کس طرح اوپر سے سیل کرتے ہیں اور لو کاسٹ سے بائی کر کے تگڑا پیسہ بناتے ہیں۔ اکونومسٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک بڑی تحریک بھی سر اٹھا سکتی ہے۔ حال فی الحال فائنینشیل مارکیٹ ڈسٹرب ہے۔ ایز این انویسٹر، ٹریڈر اور ہیج فنڈ ماسٹر، ہر ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی تلاش کرنے کا فن آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ ٹیرف ٹریڈ ٹیکس کی والیٹائل صورتحال سے نپٹنے کے لیے اور فائنینشیل مارکیٹ میں ایکسلریٹ کرنے کے لیے اور اپنا بزنس اور رسک مینجمنٹ پلان ترتیب دینے کے لیے ہماری سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیجیے۔